اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شب چہلم ہے، شب 20 صفر المظفر ہے۔ چہلم ہے سید الشہداء حسین ابن علی، چہلم ہے ابوالفضل عباس علمبردار کا، قاسم ابن حسن، عبداللہ ابن حسن علیہ السلام کا چہلم ہے۔ چہلم ہے کڑی الجوان ہم شکل پیغمبر شہزادہ علی اکبر کا چہلم ہے۔ باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کا چہلم ہے۔ مولا کے جو اصحاب ہیں، کس کس کا نام لیا جائے؟ جناب حر علیہ السلام کا چہلم ہے، ان کے بیٹے، ان کے بھائی و غلام کا چہلم ہے۔ مولا کے بچپنے کے ساتھی جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کا چہلم ہے۔ جناب سعید کا مسلم ابن اوسجائے اسدی بریر حمدانی نافع بن ہلال بن نافع کا چہلم ہے۔ زہر قین جناب جون کا چہلم ہے۔ اپنی بہن جناب زینب عالیہ زینب کبریٰ شریکت الحسین عقیلہ بنی ہاشم عالمہ غیر معلمہ جبل الصبر زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے جگر کے ٹکڑوں کا اون محمد کا چہلم ہے۔ یعنی اتنی طویل داستان ہے اس ظلم کی کہ کہیں پہ ختم ہوتی ہی نہیں ہے، اور آج تک چل رہی ہے کہ دشمنان اہل بیت کو جب رحمت اللہ علیہ کہا جا رہا ہے تو امام زمانہ پردہ غیبت میں خون کے آنسو روتے ہیں کہ میرے جد کے اوپر ظلم کرنے والوں کو رحمت اللہ علیہ کہا جا رہا ہے۔ ان سب کا چہلم ہے۔ کربلا معلیٰ میں مجھے صحیح تعداد نہیں پتہ ہے، مطلب کہتے ہیں کہ کم از کم 3-4 کروڑ تو افراد یقیناً ہے جو اس ایک چھوٹی سی جگہ کے اوپر سما گئے ہیں۔ دنیا حیران ہے، کیا نظم و ضبط ہے، کیا طہارت ہے، کیا وہاں پہ پاکیزگی کا انتظام ہے، صفائی کا انتظام ہے، کس طرح سے زائرین کی خدمت کی جا رہی ہے، کس طرح سے موکب میں لوگوں کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اتنا طویل سفر اپنے گھر سے جب آپ چلے ہیں تو آپ مشی کر رہے ہیں، میرا یہ عقیدہ ہے، مگر جب آپ نجف اشرف سے کربلا معلیٰ جائیں گے تو کم از کم کہتے ہیں 3 دن لگتے ہیں۔ اس میں ضعیف بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، نوجوان بھی جا رہے ہیں، خاتون ضعیفہ بھی جا رہی ہیں، ہر طرح کا انسان، بیمار انسان 50 ڈگری سینٹی گریڈ پہ وہاں پرسہ دینے جا رہا ہے۔ اور کل عراق میں، پاکستان میں، برصغیر میں اور تمام مقامات پہ جہاں 10 محرم الحرام کی یاد چہلم کی صورت میں 20 صفر 40واں سید الشہداء برپا کیا جا رہا ہے، مجالس منعقد کی جا رہی ہیں وہاں پر۔ ہم سب سے پہلے تعزیت پیش کریں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس لیے کہ آپ نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے یہ سمجھنا تو بہت آسان ہے، مگر میں حسین سے ہوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی میرا نام، خدا کا کلمہ، میری خدا کی توحید، میری نبوت، میری رسالت، ولایت امیر المومنین اگر باقی ہے قیامت تک تو وہ حسین ابن علی کی قربانی کی وجہ سے باقی ہے۔ میں اپنے وقت کے امام کو جو پردہ غیبت میں ہیں، قائم آل محمد، امام زمین و زماں، شریک القرآن، بقیت اللہ، حجت اللہ قائم آل محمد، امام المہدی اجل اللہ تعالی فرجہم کی بارگاہ میں تعزیت کے الفاظ پیش کرتا ہوں، تعزیت دیتا ہوں۔ اہل مودت، اہل ایمان، اہل اسلام کی خدمت میں تعزیت ہے
किस किस का तस्करा किया जाए जब शहादत इमाम आली मुकाम हो चुकी और सर मुबारक नौके नेज़ा पे आ गया तो शादियाने बज रहे थे। जनाब ज़ैनब आलिया, ज़ैनब कुबरा, अक़िला बनी हाशिम, शरीकतुल हुसैन तिल्ला ज़ैनबिया पे कभी दाएं से बाएं कभी बाएं से दाएं दौड़ रही थीं और एक मर्तबा सैयद सज्जाद के खैमे में आईं और कहा कि बेटा सज्जाद, ये कैसे शादियाने बज रहे हैं, मेरा माजाया, मेरा भाई दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा भाई दिखाई नहीं देता है। अब इमाम वक्त सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हैं। आपने कहा फुब्बी अम्मा ज़रा खैमे का पर्दा तो उल्टें। जैसे ही खैमे का पर्दा उल्टा, नौके नेज़ा के ऊपर अपने बाबा का सर मुबारक देखा। सर मुबारक को वहीं से कहाँ नशेब, कहाँ खैमा सज्जाद, ज़ियारत पड़ी। अस्सलाम वालेका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, हुसैन इब्ने अली शहीद हो गए। बकौल अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम मक़बूर के कि शहादत थी ना इंतहाए क़त्ल हुसैन, शहादत हो गई, असहाब शहीद हो गए, आइज़ा शहीद हो गए, सब मारे जा चुके, इंतहा थी शहादत हुसैन। अब इसके बाद क्या ज़रूरत थी कि खैमों को आग लगाते, क्या ज़रूरत थी कि सकीना की बालियाँ खींचते, क्या ज़रूरत थी कि नौके नेज़ा से बीवी के सरों से चादरें ले ली जाती, क्या ज़रूरत थी कि उनकी तज़हीक की जाती। एक खैमा जलता, बीवी दूसरे खैमे में आ जाती, दूसरा खैमा जलता, बीवियाँ तीसरे खैमे में आ जाती। आखिर में जनाब ज़ैनब आलिया इमाम सैयद सज्जाद के खैमे में आई और पूछा, बेटा सज्जाद, खैमे जल रहे हैं, क्या जल के मर जाएं या जान बचा के बाहर निकल आएं? आप इमाम वक्त हैं, आप हुक्म दें। आपने कहा, हालांकि आप सारे रास्ते कहते रहे कि काफ़िला सालार हैं फूफी अम्मा, आपकी इजाज़त के बगैर कोई कदम नहीं उठाऊंगा, मगर इस मुकाम पे जनाब ज़ैनब आलिया समझती थीं कि फतवा लेना है तो इमाम वक्त से लेना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इरशाद फरमाते हैं कि फूफी अम्मा, जान बचाना वाजिब है, आप सब खैमे से बाहर आ जाइए। और जब नौके नेज़ा पे हुसैन इब्ने अली का सर देखा था तो इतना तवील सजदा किया कि सैयदुल साजिदीन कहलाए, सैयदुल आबिदीन कहलाए। आबिद बीमार कहने को आबिद बीमार कहा जाता है, जिससे अभी भी अनगिनत लोग शफायाब होते हैं। ये कैसे आबिद बीमार हैं जो 10 मुहर्रम तक तो बीमारी की हालत में दिखाई देते हैं और 11 मुहर्रम के बाद से ऊँट की मुहार फर्जंदे कसीमुन्नार वलजन्ना हुसैन इब्न अली के बेटे के हाथ में दे दी जाती है ऊँट की महार, और सारी बीवियों को नाके पर सवार कराया जाता है। बीवियों के हाथ पसगड़ बांधे जाते हैं। किसी नाके के ऊपर शहज़ादी उम्मे फरवा होंगी, किसी के ऊपर शहज़ादी उम्मे रुबाब होंगी, किसी पे जनाब ज़ैनब आलिया होंगी। आज सवार कराने वाला कोई नहीं था। किसी पे शहज़ादी उम्मे कुलसूम होंगी। अम्मा की कनीज़ फ़िज़्ज़ा, शहज़ादी फ़िज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा किसी नाके पे होंगी। कहते हैं एक अलग से नाके पे शहज़ादी सकीना बिन्तुल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा को रस्सियों में जकड़ा गया और बिठाया गया। किस तरह से ये काफ़िला करबला से कूफा और कूफे से दूर दराज का रास्ता अख्तियार करके इसको दमिश्क ले जाया गया। जब मैं ज़्यादा ताकत नहीं है कि मसाइब पढ़ सकूं, मगर इतना ज़रूर है कि एक ऐसा क़ैद खाना था जिसमें छत नहीं थी, रात की शबनम और दिन की धूप, आले मोहम्मद का मुक़द्दर। यज़ीद ने तलब करवाया कि सैयद सज्जाद को बुलवाया जाए। चाहने वाली फूफी गले लग गई, बेटा सज्जाद मैं जाने नहीं दूंगी। आपने कहा, फूफी अम्मा, जब से बाबा शहीद हुए हैं आप काफ़िला सालार हैं, आपकी मर्ज़ी के बगैर, आपकी इजाज़त के बगैर कोई फ़ैसला नहीं करूँगा। अब सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जैसे ही यज़ीद के दरबार में पहुँचते हैं, तारीख़ में लिखा है यज़ीद ताज़ीमन खड़ा हो गया। और ये सब दिखावा था, लोगों को दिखाने के लिए खड़ा हो गया
اور کہا فرزند رسول اس تخت پہ بیٹھیے۔ مولا کو جلال آ گیا اور کہا کہ اس تخت پہ جس نے میرے پورے خانوادے کو تہہ تیغ کر دیا ہو۔ حداد کو بلوایا گیا، لوہار کو، جس نے گلے کا طوق کاٹا، ہاتھوں کی ہتکڑیاں کاٹی، پاؤں کی بیڑیاں کاٹی۔ سید سجاد آزاد کیے گئے۔ دیکھنے والے درباریوں نے دیکھا کہ گوشت نہیں تھا، ہڈیاں نظر آ رہی تھیں، ہڈیاں۔ الامان الحفیظ 70 صندوق لا کر رکھے گئے۔ جس نے کل تک کہا تھا نہ کوئی نبوت آئی، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی نبوت ملی، بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا، نہ کوئی نبوت ملی، یہ صرف ڈھونگ تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ اگر قصاص ودیعت اگر خوب بہا لے لیں گے سید سجاد تو میں بری ہو جاؤں گا۔ 70 سے زیادہ صندوق اس کے لیے لا کر رکھا گیا جو قاسم النار والجنہ مولا کائنات کا بیٹا تھا، جو حسین ابن علی سیدہ شباب اہل الجنہ کا بیٹا تھا۔ اس کے لیے امام کو جلال آ جاتا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ جب روز قیامت ہو، میرے جد رسول اللہ مسند شفاعت پہ آ کے بیٹھیں اور میری جدہ آئیں تو جا کے ان کو دے دینا، اگر وہ قبول کر لیں گے تو میں قبول کر لوں گا اور ہم لوگ قبول کر لیں گے۔ آپ آئے اپنی پھوپھی کے پاس اور کہا کہ پھوپھی اماں رہائی مل گئی ہے، کیا قبول کر لیں؟ آپ نے کہا ہاں بیٹا قبول کر لو۔ جب مدینے سے قافلہ روانہ ہوا تھا تو 63 ناقے 63 ناقے تھے، اور جب وہ رہائی ملی تو اس وقت 4 یا 5 ناقے لا کے رکھے گئے، بٹھائے گئے۔ آپ نے کہا جناب زینب عالیہ نے بیٹا سجاد ان سے کہو کہ ہم اپنے ورثہ کو کھو کے جا رہے ہیں، ہمیں رنگین پردے نہیں چاہیے، ہمیں سیاہ پردے چاہیے۔ اب یہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ سیاہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے سیاہ کپڑے کا تصور آیا ہے، تو یہاں سے آیا ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ نے کہا کہ بیٹا سجاد ان سے کہو کہ محملوں کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے ہیں رنگین ان کو ہٹائیں، ہم اپنے ورثہ کو کھو کے جا رہے ہیں، سیاہ پردے لگائے جائیں۔ اور کہا شام کی عورتوں کو بلاؤ۔ شام کی عورتوں کو بلا کے کہا کہ ہم ایک امانت رکھتے تھے، سکینہ قید خانے میں ہی سو گئی، ہم اپنی بچی کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سک رہے ہیں، مگر جب امور زندگی سے فرصت مل جائے تو کبھی کبھی آ کے ایک دیا جلا دینا، ایک شمع جلا دینا۔ مولا سے دعا ہے مولا رہائی ملے، جتنے زوار ہیں وہ شام جائیں، جناب زینب کبریٰ اور جناب سکینہ بنت الحسین کی مرقد پہ حاضری دیں۔ یہ قافلہ رہا ہو کے مدینے سے پہلے سب سے پہلے یہ کربلا معلیٰ پہنچتا ہے، اور وہاں پہ جابر بن عبداللہ الانصاری امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پہ تھے۔ قبر سے آواز آئی چچا جابر ہٹ جائیے، آپ نابینا ہو چکے تھے، آپ نے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کا دور دیکھا تھا۔ قبر سے آواز آئی کہ چچا جابر میری بہن آ رہی ہے پیشوائی کو، آپ ہٹ جائیے یہاں سے۔ جناب زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا، گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی اپنے بھائی کے مرقد پہ گئیں، ماتم کیا، نوحہ کیا۔ اپنے بھائی ابوالفضل عباس کے مرقد پہ آئیں، گریہ کیا، روئیں، بہت گریہ کیا، بہت تعزیت پیش کی۔ سکینہ کو نہیں لا سکے، بھتیجی کو نہیں لا سکے، زندان میں سو گئی سکینہ۔ ہم بازاروں میں گئے، ہمارا مذاق اڑایا گیا، ہمارا تمسخر اڑایا گیا، یزید کے دربار میں ہمیں حاضر کیا گیا، ہمارے سروں سے چادری لے لی گئیں، سکینہ کی بالیاں کھینچی گئیں، راستے بھر بیوی کو تماچے مارے گئے۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو ان جسموں پہ جن کے اعضاء جسموں سے الگ کر دیے گئے، میرا سلام ہو ان رخساروں پہ جو وقت کے ساتھ ساتھ جن کی رنگت تبدیل ہوتی گئی، میرا سلام ہو ان سروں پر جن سے نوک نیزہ سے چادریں لے لی گئیں، میرا سلام ہو ان گوشواروں پر جو کانوں سے کھینچے گئے، میرا سلام ہو ان جسموں پہ جس پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ تعزیت نامہ کیا ہے؟ پورا مرثیہ ہے، پورا مرثیہ زیارت ناہیہ کے نام سے۔ اب میرے میں بھی اتنا دم و طاقت نہیں ہے، بہرحال قیامت گزر گئی آل محمد کے اوپر،
اور بشیر کو ساتھ کرا دیا تھا۔ ماتمداری 3 دن تک ہوتی رہی۔ یہ ماتمداری تو یزید کے ایک اس گھر میں جو جناب زینب کبریٰ نے ایک گھر مانگا تھا کہ ہم اپنے شہید ہونے والے وارثوں کو رو نہ سکے، ہمیں جی بھر کے رونے نہیں دیا گیا، ایک گھر دیا گیا جس میں لوٹے ہوئے تبرکات آئے، چادریں ہٹا لیں، مکھنا و چادر ہٹا لیا، بندے ہٹا لیے، گوشوارے ہٹا لیے، ساری پازیب ہٹا لی، سارا سامان الگ کر دیا، ایک پھٹا ہوا کرتا اٹھایا اور کہا کہ اس کو جا کے مدینے میں اپنی جدہ اور اپنے نانا کی مرکت پہ ڈال دوں گی۔ حسین ابن علی کا وہ کرتا جس کو پہن کے بقول کچھ علماء کے جب وہ پڑھتے ہیں کہ اماں یہ کرتا سیتی جاتی تھیں اور کہتی جاتی تھیں کہ بیٹا زینب میں نہ رہوں گی، جب حسین وقت آخر کو آئے تو یہ کرتا اس کو پہنا دینا۔ شہزادی فضہ سے کہا کہ جا کے اس صندوق میں ایک لباس ہے وہ لے کے آؤ۔ جناب زینب کبریٰ کی نظر پڑ گئی۔ آپ نے کہا کیا لے جا رہی ہیں اماں فضہ؟ انہوں نے نہیں بتایا۔ آپ نے کہا میرے حق کی قسم ہے فضہ بتائیے کیا لے جا رہی ہیں؟ کہا بھائی نے ایک لباس منگوایا ہے۔ کہا لباس نہیں کفن منگوایا ہے، کفن۔ اور بشیر کو ساتھ کرا دیا گیا۔ جب یہ مدینہ سے پہلے یہ قافلہ روک لیا گیا تو کہتے ہیں کہ وہ بشیر منادی کراتا جا رہا تھا کہ جو قافلہ 28 رجب کو روانہ ہوا تھا سن 60 ہجری کو، وہ آ گیا ہے واپس۔ مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کے دروازے نہ کھل رہے ہوں۔ علی اکبر آ گئے، قاسم آ گئے، علی اصغر آ گئے، علی اکبر آ گئے۔ ابوالفضل عباس کے بیٹے نے کہا کہ بشیر یہ تیرے پاس میرے بابا کا علم اور دوش پہ ابا کیسی ہے؟ سب کو جناب سغرا بھی آئیں، شہزادی ام سلمہ بھی آئیں، ام ہانی بھی آئیں اور ام البنین بیٹوں کی ماں ابوالفضل عباس علیہ السلام کی والدہ گرامی بھی آئیں۔ یہ 4 بیویاں آئیں اور سب کو کہا رسول اللہ کے روضے پہ چلنے کے لیے، وہاں تعزیت پیش کی گئی۔ تو جناب ام البنین فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا عباس کہاں تھا جب حسین شہید ہو رہے تھے، جب بیویوں کی چادر لی جا رہی تھی، جب خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی؟ میرا بیٹا عباس کہاں تھا جب پانی نہیں ملا؟ علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہو گئے، عباس کہاں تھا؟ بشیر بتائیں مجھے عباس کہاں تھا میرا بیٹا؟ کہا آپ کا بیٹا عباس پہلے ہی شہید ہو گیا تھا، بازو قلم ہوئے، گرز لگا، پشت زلجنہ سے نیچے آئے، مشق دی، اور جو بھی شہید گرتا تھا حسین ابن علی کو آواز دیتا تھا، اور عباس جب گرے تو عباس جب بھی کوئی گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ عباس کے بازو پہلے ہی قلم ہو چکے تھے، آپ کے بیٹے نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ اور اس کے بعد سے سنائی گئی کہ حسین مارے گئے، اہل بیت اطہار تہ تیغ ہو گئے، علی اکبر مارے گئے، اون محمد مارے گئے، قاسم ابن حسن، عبداللہ ابن حسن مارے گئے، ابوالفضل عباس شہید ہو گئے، اصحاب حسینی شہید ہو گئے، سب کی خبر دیتے جاتے تھے۔ اور جب وہ جا کے کرتا جو ہے وہ اپنی والدہ گرامی خاتون محشر، خاتون جنت، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے مرکت پہ ڈال دیا ہے۔ یہ پھٹا ہوا کرتا وہ پہن کے جس کو آپ سیتی جاتی تھیں، حسین مارے گئے، یہ کرتا لا کے مرکت پہ ڈال دیا، قبر فاطمہ الزہرا ہل گئی۔ کہتے ہیں اتنا سوگ منایا گیا، اتنا زیادہ سوگ منایا گیا کہ 34-35 سال سید سجاد روتے ہی رہے، گریہ کرتے ہی رہے۔ ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، بس چند جملے مولا کی بارگاہ میں کہتے ہیں، اب اس سے زیادہ طاقت نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ میں جا کے شب چیلم کو مصائب پڑھا کرتا تھا، مگر اب صحت اجازت نہیں دے رہی ہے۔ جب شہزادہ قاسم نے آواز دی کہ چچا میری مدد کیجیے، 2 جسم پامال کیے گئے، ایک حسین ابن علی کا جسم مقدس اور دوسرا جو جسم تھا وہ حضرت قاسم ابن حسن کا تھا، کہ جب ارزق شامی کے 4 بیٹوں کو فی النار جہنم کیا اور ارزق شامی کو بھی فی النار جہنم کیا، تو لوگوں نے گھیر کے شہزادہ قاسم کو گھیر لیا۔
قاسم ابن حسن کو آپ نے آواز دی، چچا میری مدد کے لیے آئیے۔ وہاں سے ابوالفضل عباس بڑھے، وہاں سے حسین ابن علی بڑھے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ بس دو جسموں میں پامالی کا فرق یہ ہے کہ قاسم ابن حسن زندگی میں ہی پامال ہو گئے، اور حسین ابن علی کو شہادت کے بعد 10 تازہ دم گھوڑے تیار کیے گئے، نعل بندی کی گئی، لوگ آئے اور کہا کہ ہمارا شہید سردار عرب تھا، ہمارا جو شخص ہے اس کی پامالی ہم ہونے نہیں دیں گے، یہ سردار عرب تھا۔ اس طرح تاریخ کہتی ہے ایک ایک لاشوں کو اٹھایا جاتا رہا، بس کربلا کے ریگدار پہ ایک ہی جسم مقدس تھا، حسین ابن علی کا۔ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ رہے تھے، اور حسین ابن علی کا لاشا پامال کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت بھی کربلا معلیٰ جو عرش معلیٰ پہ ہے، اس وقت تقریباً دنیا بھر سے 4 سے 5 کروڑ کا مجمع ہے جو حرم امام حسین علیہ السلام کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ اس استغاثہ کے اوپر لبیک کہہ رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، کہ تم میں کوئی ایسا ہے جو میری مدد کو ادھر آئے، جو میری مدد کر سکے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں یا حسین ابن علی، مولا حسین، آپ یا اللہ مدد کہیے، آپ یا اللہ مدد نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کون ہے جو میری نصرت کرے، میری مدد کرے۔ اب غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ کیا میں لوگوں سے مدد نہیں مانگ رہا ہوں، میں کردار مانگ رہا ہوں۔ کوئی تم میں حر ہے، کوئی تم میں حر کا بیٹا، غلام اور بھائی ہے جو ادھر سے ادھر آ سکے؟ ابھی بھی حجت پوری کر رہا ہوں، میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نکلا تھا۔ کوئی تم میں ہے جو ادھر سے ادھر آ جائے، اس طرف خیمے کی طرف آ جائے، جو اپنے جہنم کو جنت سے تبدیل کر لے؟ امام نے اسی لیے، کوئی ہے میری سواری کا لانے والا، کوئی ہے حرم رسول کی حفاظت کرنے والا؟ جناب حمید ابن مسلم نے کہا، حمید ابن مسلم لکھتا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک دراز خاتون حجاب میں رہتے ہوئے خیمے سے باہر آئیں، اور انہوں نے آ کے بھائی کے گلوئے مبارک کا بوسہ لیا۔ حسین ابن علی نے بہن کے شانوں کا بوسہ لیا، ہاتھ پکڑا، رکابوں کو سہارا دیا، اور اپنے بھائی کو پشت ذوالجناح پہ سوار کیا۔ حسین ابن علی اس شان سے سوار ہوئے، لڑتے جاتے تھے اور رکابوں پہ سہارا دے کے کھڑے ہوتے جاتے تھے، اور فرات کے کنارے آئے، کہا عباس میری جنگ نہیں دیکھو گے، بھائی کی جنگ نہیں دیکھو گے؟ جس کا 18 برس کا کڑیل جوان مار دیا، جس کا 6 مہینے کا ششماہا مار دیا، جس کے بہن کے اون محمد شہید کر دیے، جس کے بھائی کے قاسم ابن حسن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، عبداللہ ابن حسن شہید کر دیے جائیں گے، سب کی تعزیت پیش کی۔ کہتے ہیں اتنی جنگ لڑی، ایسی جنگ لڑی کہ فوجیں کوفے کی دیوار کو چھونے لگیں۔ ایک آواز فضا میں گونجی، اے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے رب کی بارگاہ میں کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے۔ یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے، مگر آپ پڑھ لیجئے گا سورہ والفجر میں کہ اے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے رب کی بارگاہ میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، اور داخل ہو جا اس کے ہدایت یافتہ بندوں میں، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ کی جنت الگ ہے کوئی، داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہ بہت بڑی تاریخ آئی ہے، شب آئی ہے، شب چہلم سید الشہداء، اون محمد کا چہلم، قاسم ابن حسن کا چہلم، عبداللہ ابن حسن کا چہلم، شہزادہ علی اکبر کا چہلم ہے، ابوالفضل عباس کا چہلم ہے، علی اصغر کا چہلم ہے، زہرقین، مسلم ابن اوسجائے اسدی، بریر حمدانی، نافع بن ہلال، ہلال بن نافع، جناب جون کا بیٹا بھائی غلام، ان کا چہلم ہے، حبیب ابن مظاہر کا چہلم ہے، علیہ الصلوۃ والسلام کا چہلم ہے، وہاب قلبی جناب جون کا چہلم ہے، اصحاب حسینی کا چہلم ہے، جن کے لیے امام کہتے ہیں ایسے اصحاب جیسے جو نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے، جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں۔ میں تعزیت پیش کرتا ہوں امام زمانہ قائم آل محمد کی بارگاہ میں، سید الشہداء اور ان کے احباب، اصحاب، اور گنج شہیدان کربلا کی تعزیت، جن کا لاشا ریگدار کربلا پہ 3 دن تک بے گور و کفن رہا۔ میں یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا ہوں کہ بے گور و کفن پڑا رہا،
کہاں امام عالی مقام، کہاں لفظ پڑا۔ مجھے بڑا معیوب لگتا ہے، جس میں مقدس تیروں کے اوپر تھا، نال بندی کے بعد سے کربلا کی زمین پر آپ کا جسم اقدس تھا، اور ادھر کے گھوڑے ادھر کر دیے گئے۔ میں تعزیت پیش کرتا ہوں اپنے وقت کے امام قائم آل محمد بقیت اللہ امام المہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہم کی بارگاہ میں تعزیت، اہل مودت اہل ایمان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں شب چہلم کی۔ مولا اس پرسداری کو قبول کریں اپنی بارگاہ میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی تحفہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین، اور ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین۔ خدا کی ذات پر جب تک یقین نہ ہو ثاقب، جہاں میں کوئی بھرا گھر لٹا نہیں سکتا۔ عجیب اجر رسالت دیا ہے امت نے، عجیب اجر رسالت دیا ہے امت نے، سر حسین ہے نیزے پہ بے ردا زینب۔ یزید وقت کو دنیا قبول کر لے مگر سنا کی نوک پر ایک سرخلاف رہتا ہے۔ تعزیت ہے اہل بیت اطہار کے پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر گھرانے کی، جس کا ایک ایک پھول قابل تعظیم ہے، جس نے حسین ابن علی پہچان لیا، جس نے اپنے وقت کے امام کو پہچان لیا، اس نے اپنی آخرت بخیر کر لی۔ اور جس نے اپنے وقت کے، کسی نے آیت اللہ تقی بہجت سے پوچھا تھا، کیا ہم اپنے وقت کے امام، لوگ کہتے ہیں نا 12ویں امام ہیں تو کہاں ہیں، ہمیں دکھائیں کہاں ہے 12ویں امام، ان کو جواب دیا ہے۔ آیت اللہ تقی بہجت سے کسی نے پوچھا کیا ہم اپنے امام کو دیکھ سکتے ہیں، تو آپ نے جواب دیا تو دیکھ تو شمر بھی رہا تھا، دیکھ تو شمر بھی رہا تھا۔ دیکھنا فضیلت نہیں ہے، معرفت حاصل کرنا فضیلت ہے، معرفت حاصل کی جائے۔ بہت بڑی تاریخ ہے، دعا ہے کہ آنے والے سالوں میں ہم بھی کربلا معلیٰ جائیں، روضہ سید الشہداء پہ حاضری دیں۔ ابوالفضل عباس کہتے ہیں ابوالفضل عباس جب تک اجازت نہ دیں کوئی آ نہیں سکتا ہے۔ نجف اشرف سے روضہ علی مرتضیٰ پہ حاضری کے بعد نجف سے مشی شروع ہوتی ہے، اور جب یہ قافلہ لٹا ہوا پہنچا تھا کربلا تو جابر بن عبداللہ الانصاری علیہ السلام قبر حسین پہ موجود تھے۔ یہ وہاں سے مشی شروع ہوئی ہے کہ جب آپ نے طویل سفر طے کر کے امام حسین علیہ السلام کے مرکز پہ آپ پہنچے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔